خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم. خوب توجہ فرمائیں، لطفاً توجہ کنید. آموزش فعل. خوب مسلسل فعل کے سلسلے میں آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک، کہ فعل کس سے بنتا ہے، فعل کے اقسام کیا ہے، ٹھیک ہے. جس تفصیل سے بتانا چاہیے تھا اس تفصیل سے نہیں بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ ابتدائی مرحلے میں ہیں. فعل کی تمام بحثیں اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو آپ کے لیے مشکل ہوگی ان کو سمجھنا، یاد کرنا. لہذا صرف فعل ماضی اور فعل مضارع کے بارے میں بتایا گیا تھا. فعل ماضی کے سلسلے میں نے بتایا تھا کہ فعل ماضی مصدر سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مصدر کے بارے میں بتایا تھا، مصدر کی تعریف کیا ہے، مصدر کی پہچان کیا ہے. تعریف کے سلسلے میں بتایا تھا کہ مصدر اسے کہتے ہیں جو کسی فعل پر دلالت کرے، جو کسی فعل کو بتائے، ٹھیک. جیسے پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا، ہنسنا، آنا، جانا، یہ تمام چیزیں، ٹھیک. یہ کیا ہے؟ مصدر. مصدر میں فعل ہوتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا ہے، خالی فعل کو بتاتا ہے، کام کو بتاتا ہے، ٹھیک. جیسے میں نے ابھی کہا لکھنا کام ہے، پڑھنا کام ہے، سونا کام ہے، جاگنا کام ہے نا. پھر فارسی زبان میں مصدر کی پہچان ہم نے بتائی تھی آپ کو. کہا تھا کہ فارسی زبان میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہو، ایک دوسرے، اس سے دوسرے فعل نکلتے ہوں، اس سے دوسرے فعل بنتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ دن اور تن تو آخر میں ہو لیکن اس سے دوسرے فعل نہ بنے یا فعل کا معنی نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ مصدر نہیں ہوگا. جیسے گردن، دن تو ہے، برتن، تن تو ہے لیکن گردن یعنی گردن یہ فعل نہیں ہے. برتن یہ بھی نہ فعل کا معنی رکھتا ہے نہ دوسرے فعل اس سے بنیں گے، تو یہ مصدر نہیں کہا جا سکتا. مصدر کے لیے یہ ہے کہ آخر میں دن یا تن ہو، ایک دوسرے فعل کا معنی رکھتا ہو، اس سے دوسرے فعل بنتے ہوں. جیسے یہاں دیا ہوا ہے نوشتن، کیا ہے؟ نوشتن. لکھنا، لکھنا ایک کام ہے. لکھنا کیا ہے؟ کام ہے، ایک کام ہے. تو یہ نوشتن فارسی میں مصدر ہے. نوشتن کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. تو میں نے بتایا تھا ماضی کیسے بنتا ہے؟ مصدر سے. ماضی مطلق کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے. کیا کریں گے؟ نون گرا دیں گے. نون گرا دیا، بن گیا فعل ماضی. نوشتن سے نوشت، ٹھیک. اب باقی جو 5 صیغے ہیں یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. کون سا ہے؟ واحد غائب کا. باقی جو اور 5 صیغے ہیں جیسے جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، وہ باقی کے 5 صیغے یہ پہلے صیغے سے بنتے ہیں. اسی صیغے کے آخر میں علامتیں بڑھائی جاتی ہیں. مثلا جمع غائب کی علامت ہے نون دال، ٹھیک. نوشت کے آخر میں نون دال بڑھا دو گے تو جمع غائب کا بن جائے نوشتند. یا بڑھا دو گے تو واحد حاضر کا ہو جائے گا نوشتی. یہ دال بڑھا دو گے اسی میں تو جمع حاضر نوشتید. میم بڑھا دو گے تو واحد متکلم ہو جائے نوشتم. یا میم بڑھا دو گے جمع متکلم ہو جائے گا نوشتیم، ٹھیک. ہاں اب یہ بتا رہا تھا خالی مصدر جو ہے وہ فعل کا معنی دے رہا تھا، فعل پہ دلالت کر رہا تھا، لیکن فعل
انجام پایا نہیں انجام پایا، انجام پایا تو کب انجام پایا، وہ سب زمانہ بتائے گا، وہ مصدر نہیں بتائے گا۔ اب یہ جو ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق کی تعریف میں نے بتائی تھی۔ ماضی مطلق اس فعل کو کہا جاتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا ہو۔ گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو چکا ہے اس کو کہیں گے ماضی مطلق۔ نوشتن لکھنا تھا، نوشت اس نے لکھا، نوشت اس نے لکھا، نوشتند ان سب نے لکھا، نوشتی تم نے لکھا، نوشتید تم سب نے لکھا، نوشتم میں نے لکھا، نوشتیم ہم سب نے لکھا۔ اب آئیے ماضی کے بعد آتا ہے مضارع، جو ابھی آپ لوگوں کی کتاب میں بھی آیا ہے اور بار بار بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مضارع کیا ہوتا ہے۔ مضارع اس فعل کو کہا جاتا ہے جو موجودہ یا آنے والے زمانے میں کسی فعل کے انجام پر دلالت کرے، موجودہ زمانے میں یا آنے والے وقت میں کسی کام پر دلالت کرے۔ اب یہ نوشتن سے جب مضارع بنے گا تو معنی دے گا وہ لکھتا ہے، یہ موجودہ زمانہ، یا لکھے گا۔ مضارع میں دو زمانہ پایا جاتا ہے، حال اور مستقبل۔ کیا؟ حال یعنی موجودہ، مستقبل یعنی آنے والا۔ ٹھیک، تین مضارع کی تعریف۔ مصدر سے ماضی کیسے بنتا ہے؟ بالکل آسان تھا۔ اب یہ مضارع کیسے بنتا ہے؟ ٹھیک، یہ بہت مشکل ہے۔ ابھی آپ مضارع بنانے کا طریقہ تو چھوڑیے، آپ صرف اور صرف یاد رکھیے کہ کس مصدر سے مضارع کیا آتا ہے۔ اور اتنا بھی اگر آپ یاد رکھیں تو کافی ہے۔ اب یہ نوشتن سے ماضی آتا ہے نوشت، لیکن مضارع کیا آتا ہے؟ نویست۔ کیا آتا ہے؟ نویست۔ یہ پہلا صیغہ ہے۔ کیا ہے یہ پہلا صیغہ ہے۔ اب تھوڑی سی ایک بات کی طرف اور توجہ آپ لوگوں کو دینی پڑے گی۔ می نویست، یہ پہلا صیغہ تو بن گیا۔ اب باقی کے جو 5 صیغے ہیں وہ بھی اسی سے بنے گا، لیکن ایک فرق ہے، ماضی کے صیغے جیسے بنتے تھے مضارع کے صیغے ویسے نہیں بنتے۔ ایک فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ اب یہ می نویست میں جو دال ہے، سمجھ رہے ہیں، جب دوسرا صیغہ آپ بنائیں گے تو اس دال کو پہلے حذف کرنا پڑے گا۔ دال کو حذف کریں گے اور پھر علامتیں بڑھائیں گے، بس اتنی چیز یاد رکھنی ہے آپ کو۔ مضارع کے پہلے صیغے سے آخری حرف کو حذف کر کے پھر علامتیں بڑھائی جاتی ہے۔ می نویست، ٹھیک۔ اب جب دوسرا صیغہ بنائیں گے تو دال حذف کر دیں گے، کہیں گے می نویسند۔ کیا ہو جائے گا؟ می نویسند۔ تیسرا صیغہ واحد حاضر کا ہو جائے گا می نویسی۔ کیا ہو جائے گا؟ می نویسی۔ جمع حاضر کا بنائیں گے، یا دال لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ می نویسید۔ ٹھیک، واحد متکلم کا بنائیں گے تو می نویسم۔ جمع متکلم کیا ہو جائے گا؟ می نویسین۔ می نویست وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، می نویسند وہ سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے، می نویسی تو لکھتا ہے یا لکھے گا، می نویسید تم سب لکھتے ہو یا لکھو گے، می نویسم میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، می نویسیم ہم سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ تو ابھی آپ کے درس میں یہی آیا ہے، مصدر نوشتن سے مضارع آیا ہے۔ ٹھیک، یہ ہے۔ لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیے۔ آموزش فعل، فعل کی تعلیم، ورب انگلش میں کہتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں،
چلے اب یہ یہاں پر جو دیا ہوا ہے آپ کی کتاب میں فاعل یا ضمیر کے ساتھ دیا ہوا ہے، ہم نے جو بنایا ہے اگر یہ ضمیریں نہیں رہیں گی تب بھی یہی معنی دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دو چیزیں، اگر آپ ایسے بغیر ضمیر کے لاتے ہیں می نوی صد تو سمجھ جاؤ کہ او اس کے اندر ہے، پوشیدہ ہے، او حذف ہو گیا ہے، یہ خود او کا معنی دے گا، وہ لکھتا ہے۔ اور اگر دوسرا صیغہ ہے تو آنہا نہیں ہے اگر تو سمجھ جاؤ کہ آنہا اس کے اندر ہے۔ جیسے ابھی یہاں پہ ضمیروں کے ساتھ یا فاعل کے ساتھ دیا ہے، آپ نیچے سے پڑھیے اوپر سے نہیں، کیا ہے آپ لوگ نیچے سے پڑھیے، اوپر سے نہیں پڑھو، نیچے سے پڑھو، یاد کرنے میں سہولت اور آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اوپر سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ جب صیغہ بناتے ہیں تو پہلا صیغہ جو بنتا ہے وہ واحد غائب کا بنتا ہے، تو جب پہلا صیغہ واحد غائب سے بنتا ہے اور بقیہ صیغے اسی سے بنتے ہیں تو اسی سے شروع کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ آسان رہے گا آپ لوگوں کے لیے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ جیسے کتاب میں لکھا ہے ایسے بھی اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور یاد کر سکتے ہیں تو یہ بھی اچھا طریقہ۔ یہ واحد متکلم سے شروع کیا ہے، اس کو جیسے بھی یاد کریں، یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ کو یاد کرنے میں کون سا طریقہ آسان ہوگا، کون سا طریقہ آپ کے لیے سہل ہے، آسان ہے، کس کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک دم اوپر سے دائیں سے بائیں، مثلا ایسے جائے من می نویسم ما می نویسیم، تو می نویسی شما می نویسی، او می نویسد آنہا می نویسن، یا آپ پہلی لائن کے پہلے تینوں پھر دوسری لائن کے، مثلا ایسے گئے من می نویسم تو می نویسی او می نویسد، ما می نویسم شما می نویسید آنہا می نویسد، ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ نیچے سے یاد کرنا چاہے او می نویسد آنہا می نویسد تو می نویسی شما می نویسید من می نویسم ما می نویسید، یہ آپ لوگوں کو طے کرنا ہے، آپ لوگوں کے لیے کون سا آسان ہے آپ اسی طریقے سے یاد کیجئے۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ نیچے سے یاد کیجئے۔ نہیں دکھائی دیتا جی کمپلیٹ فگر دکھائی نہیں دیتا ہے اسکرین پہ، دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی تو دے رہا یہ کیا دکھائی دے رہا ہے بھائی؟ کدھر دکھ تو رہا ہے بھاگا دکھ رہا دکھائی تو ماں دے تک رہا دکھائی دیتا ہے، ہے، بس نہیں نہیں کتاب ابھی فی تھوڑا الحال اوپر دکھائی دے رہی ہے نا، دکھ رہا ہے گا، زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ چلیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیچے سے یاد کیجئے، کیونکہ جب مصدر سے کوئی فعل بنتا ہے تو فعل کا پہلا صیغہ یعنی واحد غائب بنتا ہے، اور باقی کے جو 5 صیغے بنائے جاتے ہیں وہ اسی پہلے والے صیغے سے بنتا ہے۔ واحد غائب سے جمع غائب کا بنتا ہے، پھر واحد غائب سے واحد حاضر کا بنتا ہے، پھر جمع حاضر کا، پھر واحد متکلم کا، پھر جمع متکلم کا۔ تو جس ترتیب سے صیغے بنتے ہیں اسی ترتیب سے آپ یاد بھی کیجئے تو یہ آسان ہوگا۔ بات چلے من می نویسم میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، من می نویسم جیسا فاعل ہوگا یا شروع میں جیسی ضمیر ہوگی صیغہ اسی کے مطابق آئے گا۔ اگر شروع میں ضمیر کچھ اور ہو آخر میں صیغہ کچھ اور ہو غلط ہو جائے گا۔ ضمیر اور صیغے میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اب جیسے یہاں لکھا ہے جب بھی شروع میں من آئے گا اور بات لکھنے کی آئے گی تو می نویسمی آئے گا، ٹھیک؟ اگر شروع میں ما آیا ہے ہم سب کی بات ہے تو آخر میں جو صیغہ لایا جائے گا می نویسیم آئے گا، سمجھ رہے؟ ہاں من می نویسم میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، ما می نویسیم ہم سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے، تو می نویسی تو لکھتا ہے یا لکھے گا، شما می نویسید تم سب لکھتے ہو یا لکھو گے، او می نویسد وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، آنہا می نویسند وہ سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔
اب آئیے یہ جو خالی جگہ رکھی گئی ہے اوپر ضمیر میں اور فعل میں جو تھوڑا سا فاصلہ رکھا گیا ہے، ٹھیک، اس فاصلے کی جگہ پر آپ جو چیز لکھ دیں گے مطلب یہ ہوگا کہ آپ وہی لکھ رہے ہیں. مثلا من کتاب می نویسم کیا ہو جائے گا؟ میں کتاب لکھتا ہوں. من نامے می نویسم میں خط لکھتا ہوں. من املا می نویسم میں املا لکھتا ہوں. من تکلیف می نویسم میں ہوم ورک لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں اب آئیے نیچے اسی خالی جگہ پر کلمات رکھ کر کے جملے پورے کیے ہیں. دیکھیں ہاں من تکلیف می نویسم میں تکلیف یعنی ہوم ورک، مشق، تمرین. استاد طالب علم کو جو لکھنے کو دیتا ہے، جو کام دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تکلیف. ٹھیک، جس کو انگلش میں ہوم ورک کہتے ہیں اور ہم لوگ تمرین یا مشق کہتے ہیں. ٹھیک چلے. من تکلیف می نویسم میں ہوم ورک لکھتا ہوں، میں تمرین لکھتا ہوں. تو تکلیف می نویسی تم مشق لکھتے ہو. او تکلیف می نویسد وہ مشق لکھتا ہے. ما تکلیف می نویسیم ہم سب ہوم ورک لکھتے ہیں. شما تکلیف می نویسید وہ لوگ یا وہ سب تم لوگ یا تم سب مشق لکھتے ہو. آنہا تکلیف می نویسند وہ سب یا وہ لوگ مشق لکھتے ہیں. اب آئیے وہاں پہ وہ ہوم ورک لکھ رہا تھا، اب یہ خط لکھ رہا ہے. خط کو فارسی میں کہتے ہیں نامے، لیٹر یعنی نامے. من نامے می نویسم میں لیٹر یا خط لکھتا ہوں. تو نامے می نویسی تم خط لکھتے ہو. او نامے می نویسد وہ خط لکھتا ہے. ما نامے می نویسیم ہم سب خط لکھتے ہیں. شما نامے می نویسید تم سب خط لکھتے ہو. آنہا نامے می نویسند وہ سب خط لکھتے ہیں. لطفاً بخوانید. اب آئیے اسی فعل کو کیا ہے سوالیہ صورت میں آیا شما یعنی تو نامے می نویسی کیا آپ خط لکھتے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں کیا آپ خط لکھتے ہیں؟ بلے من نامے می نویسم ہاں میں خط لکھتا ہوں. آیا او تکلیف می نویسد کیا وہ تمرین یا مشق لکھتا ہے؟ بلے او تکلیف می نویسد. آیا شما تکلیف می نویسید کیا آپ لوگ یا آپ سب مشق لکھتے ہیں؟ نہ ما نامے می نویسیم نہیں ہم لوگ خط لکھتے ہیں. آیا آنہا املا می نویسن کیا وہ سب املا لکھتے ہیں؟ بلے آنہا املا می نویسند ہاں وہ سب املا لکھتے ہیں. او چے می نویسد وہ کیا لکھتا ہے؟ او چے می نویسد وہ کیا لکھتا ہے؟ او تکلیف می نویسد وہ مشق لکھتا ہے. شما چے می نویسید آپ لوگ کیا لکھتے ہیں؟ شما چے می نویسید آپ لوگ یا تم سب کیا لکھتے ہو؟ ما تکلیف می نویسیم ہم لوگ مشق لکھتے ہیں. آنہا چے می نویسند وہ سب کیا لکھتے ہیں؟ آنہا نامے می نویسند وہ سب خط لکھتے ہیں. اب آئیے پاسخ درست را انتخاب کنید صحیح جواب کا انتخاب کیجئے. سامنے ایک تصویر بنائی گئی ہے ٹھیک،
اس تصویر کے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے اور اس کے 3 جواب دیے گئے ہیں. 3 جواب میں سے ایک جواب تصویر کے مطابق ہے. جو جواب تصویر کے مطابق ہے، جو جواب تصویر سے میچ کھاتا ہے، وہ صحیح جواب ہے، اس کا انتخاب کرنا. باقی 2 جواب صحیح نہیں ہیں. لہذا آپ سوال دیکھیے، تصویر کو پہلے دیکھیے تصویر میں کیا بنا ہے، پھر سوال دیکھیے اور پھر جواب کو تصویر سے میچ کیجیے. ٹھیک، تو آپ کو صحیح جواب مل جائے گا. اوچھے می نویست، دیکھیں تصویر میں ایک لڑکا بنا ہوا ہے جو لکھ رہا ہے کچھ. سوال کر رہے ہیں ہم آپ سے کہ وہ کیا لکھتا ہے. ٹھیک، وہ کیا لکھتا ہے. تو تصویر میں کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ لفافہ پڑا ہوا ہے. لفافے میں کیا رکھا؟ خط. اس کا مطلب کیا ہے کہ لڑکا خط لکھ رہا ہے. تو اب جواب میں جو خط لکھنا آئے گا وہی جواب صحیح ہے. بلے او نامے میں نویست غلط ہے، کیونکہ بلے آیا جب آتا ہے تب وہاں بلے آ. او تکلیف میں نویست غلط ہے. او نامے میں نویست، وہ خط لکھتا ہے، یہ صحیح ہے جواب. ٹھیک. او چھے میں نویست، وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ خط لکھتا ہے. بھلے وہ تکلیف میں نویست. نہ او نامے میں نویست، آخری والا جو جواب ہے وہ صحیح ہے. آگا سیکنڈ وہ الگ، تکلیف الگ. نہ تکلیف والا غلط ہے، چونکہ تصویر میں دکھ رہا ہے کہ وہ خط لکھ رہا ہے، ہوم ورک نہیں لکھ رہا ہے. تکلیف کا مطلب ہوتا ہے ہوم ورک. تصویر میں جو بنا ہے وہی تصویر سے جو جواب میچ کھاتا ہے، جو جواب تصویر کے مطابق ہے وہی جواب صحیح ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مثلا عبارت میں صحیح ہے وہ، اگر تصویر نہیں ہوتی تو وہ تکلیف میں نویست جواب صحیح ہے. نہ اگر نہ وہ دوسرا والا ہم بول رہے ہیں، پہلا والا تو ہو گیا. اچھا، تو ابھی دوسرا تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، تو آپ دوسرے تک پہنچ گئے. چلے بولا کوئی ہے. بات نہیں. ہاں چلے کوئی بات نہیں ہے. ہاں نہیں، ہو سکتا ہے کہ مثلا اوپر جو سوال کیا جائے نیچے جو جواب دیا گیا ہو، ایسے عام بول چال میں وہ جواب صحیح ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہاں جواب تصویر سے میچ کھانا چاہیے، تصویر کے مطابق جو جواب ہے اس جواب کا انتخاب کرنا. پہلے میں پہلے والے میں بتا رہا ہوں، جیسے اگر آپ سے ہم یہ سوال کریں اونچے میں نویست، اگر آپ کہہ دیں کہ وہ تکلیف میں نویست تو غلط تھوڑی ہوگا. پہلے آگا، لیکن یہاں پر تصویر کے حساب سے غلط ہے، کیونکہ تصویر میں ہوم ورک نہیں لکھ رہا ہے، تصویر میں خط لکھ رہا ہے، تو جواب یہی صحیح ہوگا کہ وہ نامے بھی نویست. احسن. چلیں اب دوسرا سوال. آیا او تکلیف میں نویست، کیا وہ ہوم ورک لکھتا ہے؟ بلے او تکلیف میں نویست، نہ او روزنامے میں نویست، نہ او نامے میں نویست. کون سا صحیح ہے؟ پہلا صحیح ہے. پہلا صحیح ہے. آیا او تکلیف میں نویست، کیا وہ مشق لکھتا ہے؟ بلے او تکلیف میں نویست، ہاں وہ مشق لکھتا ہے. نمبر 3. آیا آنہا نامے میں نویسند، کیا وہ سب خط لکھتے ہیں؟ کیا وہ لوگ خط لکھتے ہیں؟ نہ آنہا کتاب می خوانند، بلے آنہا نامے می نویسند، نہ آنہا کتاب می خوانند. کون سا صحیح ہے؟ بھلے آنہا نامے میں نویست. احسن. دوسرا جواب صحیح ہے، بلے آنہا نامے میں نویسند. سوال کیا گیا ہے کہ وہ سب کیا لکھتے ہیں، تو جواب وہ سب خط لکھتے ہیں. بلے آنہا نامے میں نویسند دوسرا جواب صحیح ہے. چلیں چوتھا آپشن. آیا شما کتاب می خوانید، ابھی نویستن سے خاندان آ گیا. کیا؟ آیا شما کتاب می خوانید، کیا آپ لوگ کتاب پڑھتے ہیں؟ کیا
تم سب کتاب پڑھتے ہو، ٹھیک، بلے ماں کتاب می خانیم، نہ ماں نام می نویسیم، نہ ماں املا می نویسیم. کون سا صحیح ہے؟ املا. ہاں املا. ٹیچر بول رہا ہے، استاد بول رہے ہیں، طلبہ لکھ رہے ہیں. ٹیچر کچھ بول رہے ہیں، اسٹوڈینٹس جو ہیں لڑکے وہ لکھ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں املا. ٹھیک، تو تیسرا جواب صحیح ہے. آیا نا کون سا؟ آیا شما، ہاں تیسرا جواب جو ہے وہ صحیح ہے. آیا شما کتاب می خوانید، کیا آپ لوگ کتاب پڑھتے ہیں؟ کہیں گے نہ ما املا می نویسیم، نہیں ہم لوگ املا لکھتے ہیں. خود جملے بسازید. اب پھر باری آ گئی ہے جملہ بنانے کی. جس طریقے سے آپ لوگوں نے اوپر دیکھا کہ تصویر بنی ہوئی تھی، تصویر کے متعلق ایک سوال کیا گیا تھا اور جواب اسی تصویر کے متعلق تھا. اب آپ کو یہ سب دیکھ کر کے، یہ تصویریں دیکھ کر کے آپ لوگوں کو سوال و جواب کرنا ہے، جملہ بنانا ہے. فرض کر لیں یہ پہلی تصویر میں سوال کیا جائے گا او چھ می نویسد، وہ کیا لکھتا ہے؟ تو کہیں گے او تکلیف می نویسد. یا آپ یوں سوال کر آیا او تکلیف می نویسد، بلے او تکلیف می نویسد. یا آیا او کتاب می خواند، کہیں گے نہ او تکلیف می نویسد. جس طریقے سے بھی آپ تصویر کے متعلق جملہ بنا سکتے ہیں، سوال و جواب کی صورت میں یا بغیر سوال و جواب کے سیدھے سیدھے جملہ آپ جسے کہہ دیں گے او تکلیف می نویسد، ان پسر نام می نویسد، ان دختر کتاب می خواند. جیسے بھی آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک، یہ آپ کے اوپر ہے. تو یہ تصویر کے متعلق آپ لوگوں کو دو دو جملے بنانے ہیں. کل میں نے آپ لوگوں کو